آج یہ چیز معلوم کی ہے، چپ لگاتے ہیں تمہارے ساتھ اپنی معلومات حاصل کرنے کے لیے، تمہاری نگرانی کرنے کے لیے، وہ ان جدید آلات کے ذریعے سے تمہاری سیکورٹی کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے 1450 سال پہلے یہ باتیں قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ انسان کے وجود میں اللہ نے ایسا نظام لگا دیا ہے کہ یہ ہمارا اپنا وجود ہمارے اعمال کا ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر 24ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی ہے۔ آج دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے قوت گویائی اور بولنے کی طاقت اللہ نے ہماری زبان میں رکھ دی ہے، اور قیامت والے دن اللہ اس پر مور لگا کے اس کو خاموش کر دیں گے۔ اور اللہ رب العزت انسان کے ہاتھوں کو، انسان کے کانوں کو، انسان کی آنکھوں کو، انسان کے پورے چمڑے اور جلد کو بولنے کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ چمڑا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں اور ہمارے کان اور ہماری آنکھیں، جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے وہ بہت سارا ریکارڈ اللہ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور انسان حیران ہو کر کے بولے گا لما شہدتم علینا، اور میں نے تو سب کچھ تمہارے لیے دنیا میں کیا تھا، تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ وہ کہیں گے، یہ آزاد جواب دیں گے، ہماری کیا مجال ہے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس ذات نے بلوا دیا جس نے ہر ایک چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حقائق قرآن کے اندر بیان فرما دیے ہیں کہ انسانوں غفلت کی زندگی نہ گزارو، یہ قیامت کا عقیدہ ہر وقت اپنے سامنے رکھو، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینے کا جو ہے یہ نظریہ اور یقین ہر وقت اپنے سامنے رکھو۔ اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں، ناپ توڑ میں کمی کرتے ہیں، سودے میں ملاوٹ کرتے ہیں، کسی مسلمان بھائی کو یا انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، عقیدہ اور ایمان قرآن کے مطابق نہیں بناتے، اللہ کے احکامات فرائض ادا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، یہ سارے غلط کام کر کے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس بھی پورا کہ ہم سے وہ جان چھڑا کے بچ کے نکل جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، لوگوں یہ تمہاری سوچ بہت غلط ہے، ہم سے بچ کر کے تم نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ نے سورہ عنکبوت میں 30ویں پارے کے اندر بات بیان فرمائی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے گمراہی کے 2 اسباب یہاں بیان فرمائے، اور ان سے پہلے یہ عقیدہ قیامت اور عقیدہ آخرت اللہ نے بیان فرما دیا، کیونکہ اس عقیدے کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان اس بات سے ذرا غافل ہو جاتا ہے تو پھر انسان سے نافرمانی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس قیامت والے عقیدے کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو۔ پہلی آیت میں اللہ نے یہی بات بیان فرمائی، اور آگے اللہ نے فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ گمراہی کا پہلا سبب اللہ نے بیان فرمایا یہ دنیا کی زندگی کو بھی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی چمک، یہ رونق، یہ عیش و عشرت، یہ زیب و زینت، یہ سب عارضی ہے، یہ تمہارا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اس دنیا کی چمک کے پیچھے لگ کے اس آخرت کے سچے گھر کو اور اس آخرت کے یقینی اور ابدی گھر کو بھلا نہ دینا۔ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا 29ویں پارے میں سورہ ملک کے اندر کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے تمہیں کیوں دی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے موت حیات کا سلسلہ اور یہ دنیا کی زندگی کا سلسلہ رکھا ہے، اللہ اس میں آزمانا چاہتے ہیں کون دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کے اور اللہ کے حضور حاضر ہو کے حساب کتاب کا نظریہ قائم کر کے اپنی زندگی گزار کے جاتا ہے، اور کون دنیا کی رونقوں میں فنا ہو کر کے اور منہمک ہو کر کے اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر کے دنیا سے جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرما دیا یہ دنیا کی رونق تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تمہارا مقصود نہیں ہے، اس کو اپنا مقصود نہ بناؤ۔
تمہارا مقصود وہ آخرت کا گھر ہے۔ اور کفار کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک مبلغہم من العلم، اللہ نے فرمایا یہ دنیا کفار جو ہیں جن کا آخرت پر عقیدہ نہیں ہے، جن کو اللہ کے حضور حاضر ہو کے حساب کتاب دینے کا یقین نہیں ہے، ان کی ساری دوڑ دنیا کے ارد گرد ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ہر وقت ان کی سوچ یہی ہے دنیا میں ترقی کیسے کرنی ہے، آلات کس طرح ایجاد کرنے ہیں، دنیا سے پیسہ کھینچنے کے طریقے وہ ہر وقت ایجاد کرتے ہیں۔ یہ آج مسلمانوں کی کمزوری ہے، یہ سب کچھ مسلمانوں کے پاس تھا، آج جس علم کی بنیاد پر وہ ترقی پر جا رہے ہیں اور مسلمان ان کے اپنے آپ کو ان کا محتاج بنا دیا ہے، یہ سب مسلمان حکمرانوں کی کمزوری ہے۔ آج اگر مسلمان اپنے راستے کو نہ چھوڑتے تو آج دنیا کی زندگی میں مسلمان یہود و نصارہ کا محتاج نہ ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ان کا سارا جغرافیہ دنیا کی زندگی کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ الذین یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو خوب جانتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کیسے کرنی ہے، لوگوں کو دھوکے دے کے پیسے کیسے نکالنے ہیں۔ آئے دن یہود و نصارہ اور دنیا کی طاقتیں مسلمانوں سے اور دنیا کے غریب ممالک سے پیسہ اکٹھا کرنے کے مختلف طریقے ایجاد کرتے ہیں، کبھی کون سا رنگ دیں گے، کبھی کون سا رنگ دیں گے، کبھی کون سا رنگ دیں گے۔ پچھلے تھوڑے سے عرصے میں مضاربے کے نام پہ علماء اور طلباء اور تبلیغی جماعت کے مخلص مسلمانوں سے وہ اربوں روپے کھینچ کے لے گئے، آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے وہ اربوں روپے کہاں چلا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الذین یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور ظاہری ترقی کا تو بہت بڑا علم ہے، لیکن وہم عن الآخرۃ غافلون، وہ کفار آخرت والی اس ابدی زندگی کے بارے میں بالکل غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے حضور جا کے اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تغرنکم الحیات الدنیا، اے انسانوں یہ دنیا کی زندگی اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ میں، اس کی زیب و زینت میں اور اس کی عیش و عشرت میں لگ کر کے اپنے اس اصلی گھر کو نہ بھلا دے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ گمراہی کا دوسرا سبب اللہ نے بیان کیا۔ پہلا سبب تھا دنیا کی محبت، دنیا کے عیش و عشرت میں مگن ہو کر کے اللہ کو بھلا دینا اور آخرت کو بھلا دینا، اور دوسرا سبب فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، غرور غیر کی زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا دھوکہ دینے والا یعنی شیطان، اور اگر غرور ہو پیش کے ساتھ تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ۔ یہاں غرور ہے، فرمایا یہ ضرور بضرور یہ بہت بڑا فراڈیا، یہ بہت بڑا فنکار شیطان کو بھی اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان انسان کا ازلی، شیطان انسان کا ابدی، اور شیطان انسان کا بہت بڑا خطرناک دشمن ہے۔ اس سے فرمایا اپنا دشمن سمجھ کر کے زندگی گزارو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈال کے انسان کو گمراہ کرتا ہے، مختلف چالیں چل کے اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ انسان کو ہر انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت کے مطابق سامنے آ کر کے گمراہ کرتا ہے۔ ایک عالم کو کیسے گمراہ کرنا ہے اس کا اور طریقہ اختیار کرتا ہے، ایک عابد اور زاہد کو کیسے گمراہ کرنا ہے اس کے لیے اور طریقہ اختیار کرتا ہے، اور ایک تاجر کو کیسے گمراہ کرنا ہے اس کے لیے اور طریقہ اختیار کرتا ہے، اور ایک سادہ مسلمان کو کیسے گمراہ کرنا ہے اس کے لیے اور طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس کو دشمن سمجھو اور اس کی چالوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ امام بشیری رحمۃ اللہ علیہ 4 صدی میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں،
انہوں نے اپنے رسالہ کو شہریہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے اغوا سے اور اس کے گمراہ کرنے کے طریقوں سے۔ فرمایا اللہ نے خود قرآن میں یہ بات آپ کو بتا دی ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، وہ شیطان اور اس کے چیلے چاٹے اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ فرمایا یہ تمہارا بہت خطرناک دشمن ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور اسے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے شیطان سے بچنے کے لیے دعائیں اور اس سے بچنے کے لیے وظیفے ارشاد فرمائے۔ سب سے بہترین وظیفہ، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرو۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ آیت الکرسی محفوظ ہونی چاہیے۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی کے بعد آخری سورتیں پڑھو۔ اللہ رب العزت نے سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اس کو انسان کے جسمانی وظیفے کے لیے اتارا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان کا جسم اور وجود محفوظ ہوتا ہے شیطانی کاموں سے۔ اور سورہ ناس جو ہے، قل اعوذ برب الناس، اس کو اللہ نے انسان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اتارا ہے۔ سورہ ناس کی تلاوت کرنے سے انسان ایمانی طور پر شیطان کی وسوسوں سے اور اس کے دھوکوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہر نماز کے بعد کوشش کرو آیت الکرسی کی تلاوت کرو۔ آیت الکرسی کے بعد سورہ اخلاص پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو۔ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان صورتوں کو پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے پورے جسم پر جو ہے پھیر کے سوتے تھے۔ آیت الکرسی پڑھو، یہ رات کو پڑھ کے سوو، انشاءاللہ العزیز اللہ کے محبوب پیغمبر کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے آپ کو محفوظ فرما دے گا۔ چوری چکاری سے آپ کا گھر محفوظ ہوگا، شیطان کے حملوں سے آپ کا گھر انشاءاللہ العزیز، آپ کی جان بھی اور آپ کا ایمان بھی محفوظ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور بھی اپنی زبان سے یہ کلمات، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا لا حول، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو گناہوں سے بچنے کی طاقت دے دے اور بچا سکے۔ ایک اللہ کی طاقت ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جو رحمت اور مہربانی فرما کر کے اپنے بندے کو گناہوں سے بچنے کی طاقت اور توفیق نصیب فرماتا ہے۔ ولا قوت الا باللہ، اور دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو انسان کو نیک اعمال کرنے کی ہمت اور توفیق دے دے، مگر ایک صرف اللہ کی ذات ہے جو انسان کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ کلمات آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائیں گے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اور تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھ کر کے زندگی گزارو۔ امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ وہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے انسان تو کذاب اور جھوٹا ہے، اے انسان تو کذاب اور جھوٹا ہے، ظاہر میں تو شیطان پر لعنت کرتا ہے اور باطن میں اور اندر میں تیری شیطان کے ساتھ دوستی ہے۔ فرمایا تو شادی بیاہ پر رسم و رواج کرتا ہے، تو بدعات اختیار کرتا ہے، کفریہ اور شرکیہ حرکات کرتا ہے، تو اللہ کا دیا ہوا مال غلط کاموں پر اڑاتا ہے، تو سوچ نہ کیا یہ شیطان کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہو رہی؟ ادھر تو اپنی زبان سے شیطان پہ لعنت کرتا ہے اور شیطان کی مرضی پر اپنی زندگی گزار کے یہ سارے کام کرتا ہے، تو جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بار بار تنبیہ کر دی ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے دھتکار کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے اس کو مردود فرما دیا۔
اور اس نے اس وقت اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تو مجھے مردود تو کر رہا ہے، لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، جو طریقہ مجھ سے ہوا میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، سورہ بنی اسرائیل 15 پارے میں اللہ نے فرمایا تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، اپنے گھوڑے سوار اور اپنے پیادے میرے بندوں پر دوڑا دے، جو میرے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میری مجھے اپنا رب سمجھ کی زندگی گزارے گی، ان پر تیرا زور نہیں چلے، میں اپنی رحمت سے ان کو بچا کے کروں۔ اس لیے فرمایا شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کر کے زندگی گزارے۔ انما یدعو حزبہ، خود تو جہنمی بنا، فرمایا اس کی کوشش یہ ہے کہ انسانوں کو بھی گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ اس لیے اس کی چالوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وقتی طور پر انسان دنیا بڑی میٹھی نظر آتی ہے، گناہ کے کاموں میں بہت بڑی لذت ہوتی ہے، لیکن میرے دوستو پھر وہاں جب خسارہ سامنے آئے گا پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں نصیب ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے آخر میں نہ ماننے والوں کا اور ماننے والوں کا انجام بھی بیان کر دیا۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے رب کی نہیں مانی، کفر کا راستہ اختیار کیا، فرمایا ان کے لیے سخت عذاب، شدید عذاب اور سخت عذاب تیار ہے۔ کفر کہتے ہیں دین کی جو ضروریات ہیں، ضروریات اسلام، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا۔ پورے اسلام کا انکار، کفر کافر بننے کے لیے پورے اسلام کا انکار ضروری نہیں ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے بھی انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا عقیدہ جن صفات کے اوپر قائم ہے، اللہ کو غیب دان مانو۔ جو آدمی اللہ کو غیب دان نہیں مانتا بلکہ اس غیب دانی میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے انبیاء بھی غیب جانتے ہیں، اللہ کے اولیاء بھی غیب جانتے ہیں، وہ اللہ کی صفت میں، اللہ کی الوہیت میں شریک ٹھہرا کر کے مشرک کافر بن گیا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، عقیدہ توحید کو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ کے عقیدہ توحید پر ایمان لانے کے لیے اللہ کو حاضر ناظر جاننا ضروری ہے، اللہ کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انسان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی، نفع نقصان اگر ہے تو اللہ کے قبضہ میں ہے۔ اللہ کو عالم الغیب ماننا ضروری ہے، کامل علم، دنیا بننے سے پہلے بھی جانتا ہو، دنیا فنا ہو جانے کے بعد بھی جانتا ہو، ایسا محیط علم، کان ما یکون کا علم، یہ علم صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے ماننا ضروری ہے۔ اس علم میں اگر کسی مخلوق کو شریک کر دیا تو عقیدہ توحید چلا گیا۔ تو کفر ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کو کفر کہا جاتا ہے۔ فرمایا جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا، آخرت کے عقیدے پر کو قبول کیا، اللہ کی کتابوں کو سچا جانا، اللہ کے انبیاء اور رسولوں کو سچا جانا، اللہ کے فرشتوں کو سچا جانا، ساری ضروریات دین پر انہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور ایمان جب قرآن و سنت کے مطابق ہو کے مستقیم ہو گیا تو فرمایا اب جو اس کے جسم سے اعمال نکلیں گے وہ عند اللہ مقبول ہوں گے اور وہ نیک اعمال ہوں گے۔ اور فرمایا پھر ایسے شخص کے لیے اللہ نے لہم مغفرۃ، بخشش کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور صرف بخشش نہیں ہے، واجر کبیر، بہت بڑا اللہ نے ثواب جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ نیک اعمال میں سب سے پہلے انسان کا عقیدہ ایمان، اپنے عقیدے اور ایمان کو قرآن کے مطابق بناؤ، اس کے بعد اعمال کا نمبر ہے، اور اعمال میں سب سے پہلے نیک اعمال ہے فرائض انسان کے 5 نمازیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ، اللہ نے مال دیا ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج،
اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اپنا صدقہ فطر، اللہ نے جائیداد دی ہے، زمین میں فصل آتے ہیں تو عشر، اور اڑوس پڑوس کے حقوق، یہ اللہ رب العزت کے نیک جو فرائض ہیں، یہ سب سے پہلے نمبر پر نیک اعمال ہیں۔ ان کو جو ہے بجا لانا چاہیے، ان کے اندر انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر جہاد ہے، اس کے بعد پھر قربانی ہے، اس کے بعد پھر صدقات اور خیرات ہیں، وہ نفلی عبادات ہیں، ان کا پھر دوسرا نمبر ہے۔ فرائض سب سے پہلے نیک اعمال میں داخل ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان شیطانی چالوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے زندگی گزارے اور نیک اعمال کے اندر لگ کر کے اپنے آپ کو جو نا اس دنیا سے لے جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی ان نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سب حضرات کو بھی شیطان کے دھوکے بازیوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، جان مال کی ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے کہ جب یہ روح کا رشتہ ہمارے جسم سے ختم ہو، ہم اللہ کے حضور پہنچے تو اللہ پھر خوشی کے ساتھ اللہ ہمیں فرمائے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر انشاءاللہ ہم سے گفتگو ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم، تیری رضا کے لیے، تیری توفیق سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تیرے قرآن کے بارے میں، تیرے فرامین کے بارے میں جو کچھ سنا ہے ہم اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس قرآن کا ہم پر بہت بڑا حق ہے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد، اپنے اعمال قرآن اور سنت کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو شیطان کے دھوکوں سے، نفس کی دھوکوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ سب پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے سبیلے پیدا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پریشانیوں میں ہے، اللہ ہمیں اپنی طرف پلٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو بالخصوص حکمرانوں کو یا اللہ بیداری نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس ملک خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین اس کو نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے مساجد کو، مدارس کو، دینی خدمات کرنے والے جتنے لوگ ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد مدارس کو ترقیاں اور آبادیاں نصیب فرما۔ جو لوگ تیرے دین کی خدمت کے لیے لگے ہیں اے اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان کی خدمات کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے اساتذہ کرام جن کا یہ فیض ہے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کی قبر کی منزلیں اللہ آسان فرما۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے فرائض اور احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنی نافرمانیوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اپنے حبیب کی سنتوں کے مطابق ہمیں اپنا چہرہ، اپنا لباس، اپنی وضاقتہ اور اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ کل قیامت والے دن یا اللہ ہمیں اسے پورے میدان میں پوری کائنات کے سامنے رسوائی سے محفوظ فرما۔ ایسے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سرخرو ہو کے تیرے پاس آ جائیں، نامہ اعمال ہمیں اللہ دائیں ہاتھ میں مل جائے، خوشی خوشی لہراتے لہراتے ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔